السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں جناب ایک جو سوشل میڈیا پہ موضوع چھایا ہوا ہے کہ مفتی حنیف قریشی اور انجینئر مرزا جو ہے جہلمی، ان کے درمیان، علی محمد جہلمی کے درمیان جو مناظرہ کا ذکر ہو رہا ہے ہر طرف، اور کوئی اس کو اپنی فتح قرار دے رہا ہے اور کوئی اس کو اپنی، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فاتح جہلم، اور کوئی عجیب عجیب القابات دے رہے ہیں۔ مرزا صاحب کے الفاظ اور ان کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، اس پہ 100% اتفاق تو بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات وہ بات ان کی صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ ایسے غلط طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں، یا لہجے سے یا الفاظ کا چناؤ ایسا رکھتے ہیں کہ آدمی خواہ سے جو ہے وہ جو ہے نا ان سے بد ظن ہو جاتا ہے، اور وہ اچھی بات جو ہے ان کی اور معقول ہوتی ہے اور بالکل لاجک کے حساب سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ کی وجہ سے جو ہے نا ان سے لوگ بد ظن بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں اتنے عرصے سے دونوں حضرات کو فالو کر رہا ہوں۔ اصل میں میری بات شاید تھوڑی کڑوی لگے، لیکن صورتحال اس طرح ہے کہ جیسے مناظرہ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جس طرح کے مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بغیر مرزا صاحب سے بات کیے وہاں پہ پہنچ گئے، اور بس دور سے ایک دوسرے سے جو ہے سوشل میڈیا پہ پیغام چلتا رہا کہ جی ہم جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے حامی نہیں بھری تھی مرزا صاحب نے کہ ہاں وہ آئیں اور میں ان سے مناظرہ کروں گا، یہ بات طے نہیں تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح مناظرہ طے کیے، اس کے اصول طے کیے بغیر مناظرے نہیں ہوتے۔ دوسری بات، جب مفتی صاحب پہنچ گئے تھے تو مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ مرزا صاحب انہیں کہتے کہ آپ ایک دو لوگوں کے ساتھ آ جائیں، مناظرہ نہیں کرتے کیونکہ ہماری بات طے نہیں تھی، آئے بیٹھیں آپ چائے پئیں، سلام دعا کرتے، اور اس طرح پھر وہ انہیں کہتے کہ سر آپ جائیں، ہم مناظرہ نہیں کر رہے، تو ایک معقول رویہ ہو جاتا، ایک بات ہو جاتی۔ لیکن دونوں طرف سے اصل میں بات، ہم میں سے کوئی بھی ہے، چاہے ہم مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہمارا معاشرہ ہر جگہ پہ ہر ایک بات اس کا ہم ٹوٹل بنیاد پرست ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے جو بندہ جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے بس وہی ہے، باقی تو دوسرے کو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب کے پاس اگر مرزا صاحب کی باتوں کا رد ہے، اور جو وہ غلط باتیں بقول ان کے بیان کرتے ہیں، تو کیا جس طرح وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر کیمرے کے سامنے اپنا موقف پیش کرتے ہیں، تو اس طرح کیا یہ ممکن نہیں کہ مفتی صاحب یا دوسرے جو علماء حضرات وہ اس طرح بیٹھ کے ان کے سامنے اور اپنا جو ہے موقف بیان کریں، اور اس کے دلائل جو وہ باتیں کرتا ہے دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیں؟ بدقسمتی سے میں نے آج تک جتنے بھی بریلوی علماء خصوصاً دیکھے ہیں، ان میں سے میں نے جس کو بھی دیکھا ہے وہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ اس نے یہ کہا ہے، یہ اس کا جواب ہے، یا کوئی دلیل کے ساتھ اس کی بات کو رد کریں، بلکہ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو گالیاں نکال دیں، اور سٹیج پر بیٹھ کر اور ایک دینی محفل میں اور وہاں پہ ایک دینی مجلس میں جو ہے بہت عجیب عجیب الفاظ اس کے لیے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح گالیاں دینے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، یا اگر کوئی وہ آپ کو جھوٹا کہہ رہا ہے یا آپ کے بابوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، تو اس طرح گالیاں دینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، جس طرح اس نے استعمال کیا ہے یوٹیوب کو اور سوشل میڈیا کو اور اپنی باتیں ہر جگہ پہنچانے کے لیے، اور لوگوں کے پاس لوگ اس کی بات سن رہے ہیں، تو اسی طرح اگر وہاں پہ وہ نہیں بھی آتا، کوئی وہاں پہ جاتا ہے تو وہ نہیں ملتا، تو
ایک جگہ پہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی تو آپ اس کی باتوں کا جواب دے سکتے ہیں. جس طرح اس کے پاس سوشل میڈیا ہے اسی طرح آپ کے پاس بھی ہے. لیکن مسئلہ بنیادی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یعنی کہ کچھ ایسی باتیں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ بھی ہیں اور اللہ کے نیک لوگ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ان سے کرامات بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اختیاروں کی باتیں پوری بھی کرتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے. لیکن کوئی چیز یہاں پہ عجیب صورتحال ہے کہ ایسے ایسے قصے بنا دیے ہیں یا ایسے ایک جہالت پھیلا دی ہے، اور ایسے کہ بندہ دیکھ کے اور حیران پریشان ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی، تو ہم قرآن خوانی پہ گئے. تو وہاں پہ ایک مولانا صاحب مقامی جو گاؤں کے تھے وہ تقریر کر رہے تھے، اور ان کی ہر بات پہ لوگ واہ 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 سبحان اللہ کہہ رہے تھے. تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جناب کسی بزرگ کا نام لیا کہ وہ وہاں پہ ایک دریا پہ کپڑے دھو رہے تھے، اور اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بارات ہے آ کے رکی، اور آگے دریا ہے. تو اب وہ پریشان ہو گیا کہ جی بارات تو ہم نے لے کے جانی ہے، تو آگے کیسے جائیں. تو انہوں نے ہم بابا جی سے کو بلایا، پوچھا کہ بابا جی ہمارے ساتھ تو یہ پریشانی ہے، ہم نے بارات ہے لے کے جانی، آگے دریا آ گیا، تو کیا کریں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی بابا جی نے اپنی چادر وہاں پہ بچھائی دریا میں، اور کہا کہ ساری بارات چادر پہ آ جائے، اور چادر کی وہ کشتی بن گئی، اور اس طرح وہ آگے کراس کر گئے. تو وہاں پہ سب لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بات یہ ہے بھائی، ایک بندہ تھوڑا سا بھی دماغ رکھتا ہے تو وہ یہ تو سوچے گا کہ یار جب وہ پہلے رشتہ کرنے آئے، ان کا خاندان وہاں پہ رہتا ہے، وہاں پہ وہ سارے یعنی کہ انہوں نے بات چیت کی ہے، رشتہ طے کر لیا، منگنی کر لی، سارا کچھ کر لیا. بارات والے دن ان کو اچانک پتہ چلا کہ آگے دریا ہے. پہلے یعنی کہ وہ اچانک سے ایسے بغیر دیکھے، بغیر کوئی جان پہچان کے، اور ایسے بارات لے کے جا رہے تھے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آگے دریا ہے اور ہم نے اس کو کراس کرنا ہے. تو انہیں کیا پتا تھا کہ آگے بابا جی کھڑے ہوں گے اور وہ چادر کریں گے یا نہیں. اگر بابا جی نہ ہوتے تو وہ بارات پھر انہوں نے رشتہ داری کیسے کر لی. اسی طرح کئی اور یعنی کہ عجیب عجیب مسئلے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. جب اس طرح کی باتیں، اب لوگ ایسے ہیں کہ بس جی کیونکہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی میں نے پھر مولوی صاحب کے میں نے یہی کہا، میں نے کہا کہ اب ان سے بندہ پوچھے کہ یار یہ بات آپ نے کہاں سے لے لی، اور وہ کیسے آپ نے یہ قصہ یاد کر لیا اور لوگوں کو سنا لیا. اب اس طرح کے وہاں پہ آپ کسی دربار پہ چلے جائیں، جناب میں مثلاً بابا بلے شاہ کے دربار پہ گیا، ویسے ایک دوست تھے، ہم تو چلے گئے وہاں پہ. تو وہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ یہ ایک بزرگ ہیں بارش داڑھی والے، وہ ایک بڑا سا جھاڑو لے کے کھڑے ہیں، اور جناب وہ جھاڑو آ رہے کو عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، ان کے اوپر جھاڑو پھیر رہے ہیں. بھائی یہ اس طرح کی چیزیں اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کہیں کہ اسلام اور یہی اسلام ہے، تو معذرت کے ساتھ اس طرح تو پھر کوئی وہ اسلام والی بات نہیں ہے. اسلام آپ قرآن حدیث سے اور ان چیزوں سے، آپ اگر قرآن اور حدیث اور جو اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اگر آپ وہ بیان کریں گے تو اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. مرزا صاحب تو صحابہ کرام کے بارے میں بعض اوقات عجیب باتیں کر جاتے ہیں، اور انہیں بہرحال وہ ان کی اپنی بات ہے. لیکن اگر وہ جو بات کر رہے ہیں، اور ان کے آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سوچتے ہیں، شعور آ گیا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اس پہ. اگر آپ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو کہ بالکل ہی یعنی کہ قصہ کہانی لگے گا، تو پھر کون آپ کی باتوں پہ یقین کرے گا. آپ بھی اپنے کوئی بزرگوں کی کرامات سنانی ہے تو کوئی ویلڈ بات کریں، جس کا کوئی سر پیر بھی ہو، جس کی جو ہے سمجھ بھی آتی ہو. اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے بزرگی میں تو کوئی شک نہیں کرتا، وہ سب مانتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کے ولی تھے. لیکن ان سے منسوب معذرت ان سے منسوب ایسے ایسے واقعات اور ایسے ایسے قصے بنا کے لوگوں کو سنانے تو بالکل کوئی یعنی کہ سمجھ ہی نہیں آتی. پھر وہ چیزیں جو
چلو ان کی زندگی میں کچھ ہوا ہے تو وہ تو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کسی کے سامنے ہوگا، کسی نے سنا ہے، اسی طرح سینہ بسینہ یہاں پہ کوئی قصہ وہ کہانی یا بات جو ہے پہنچ گئی ہے۔ اب جو باتیں آپ جو ہے ان کی مرنے کے بعد کی قبر کے اندر کے باتیں آپ بتا رہے ہیں بھائی، وہ آپ کو کیسے پتہ چل گئی؟ اور پھر آپ کبھی عالم ارواح میں ان کو لے جاتے ہیں تو وہ کیسے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کے پیارے تھے، ٹھیک ہے، ان کے علم میں، ان کے عمل میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ ہم کسی بھی بزرگ کو اس حد تک لے جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ اور وہ پیغمبر رسول، سارے پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سب کو نعوذ باللہ نیچے کر لیں اور وہ ان کو اوپر لے جائیں۔ تو اصل میں قصور جو ہے وہ ہمارے علماء کرام کا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطیوں پر نظر ڈالیں اور اپنے جو ہے ان کے اپنی باتیں صحیح کریں، اپنی تعلیمات کو صحیح طریقے سے پیش کریں۔ اسلام کے اندر کیا نہیں ہے؟ اسلام کی تعلیمات اتنا مکمل ضابطہ حیات ہے، آپ واش روم میں جاتے ہیں، آپ سوتے ہیں، آپ بستری کرتے ہیں، آپ شادی کرتے ہیں، آپ کے گھر میں غمی ہو گئی ہے، موت ہے، زندگی ہے، کون سی چیز ہے جو اسلام ہمیں نہیں سمجھا رہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نئی طریقہ بتایا، جو صحابہ کرام نے نہیں کر کے دکھایا؟ تو اگر وہ تعلیمات ہم بتانا شروع کریں علماء حضرات، تو یقیناً جو ہے مرزا ہو یا کوئی اور بھی ہوگا تو اس کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب آپ نے اسٹیج پہ جانا ہے، ہمارے ایک جو ہیں دوست ہیں، ان کا جناب وہ والدہ فوت ہو گئی، تو وہاں پہ ہم لوگ ان کی کلخانی پہ گئے، تو وہاں پہ جو مفتی صاحب آئے، وہ بجائے اس کے کہ مرنے کا اور کچھ اس طرح کے وہ ہمیں جو ہے وہ بتائیں خیر یہ چیزیں، انہوں نے جناب وہ کر دیا کہ انہوں نے جیسے نا مناظرہ ہوتا ہے دوسرے فرقوں کے خلاف، وہ ایسے کرتے ہیں، یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، تو موقع مال بھی نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں کرتے، تو اس طرح شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال میرے حساب میں مرزا سے زیادہ ہمارے علماء کرام، چاہے دیوبند کے ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، تو وہ سارے جو ہیں ان سب چیزوں کے وہ ذمہ دار ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کی تقاریر، ان لوگوں کے بیان کی گئے مسائل، وہ بجائے اس کے کہ لوگ ان سے محبت کریں، ان سے نفرت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی اور اللہ کے حکم ماننے کی اور نبی کے وسلم کے طریقے اور سنت مبارکہ پوری کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔